رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ روم پارہ نمبر 21۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے، اور زمان نزول اس کا تاریخی واقعے کے حساب سے کہ جس میں روم مغلوب ہوا تھا، ہمیں 613 یا 15 عیسوی دکھائی دیتا ہے، کہ جس میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ روم جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اس دور میں شام، اردن اور فلسطین جو تھے مقبوضہ علاقے ہوا کرتے تھے، اور روم جو تھا اس پہ ایران نے غلبہ پایا تھا تقریباً اسی دور میں، تو اسی کے لگ بھگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک پیش گوئی تھی جو کہ پوری ہوئی۔ مرکزی مضمون یہی ہے کہ جس طرح اس سے پہلے سورۃ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے غلبے کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہاں پہ بھی مسلمانوں کو اقتدار اور عروج و بلندی دینے اور کفار مکہ کے ظلم و ستم سے آزاد کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ حروف مقطعات، رومی مغلوب ہو گئے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی خوشی کا پہلو پایا جاتا ہے کہ چند ہی سال میں اللہ کے حکم سے مومن خوش ہو جائیں گے، اور ینصر من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کفار مکہ جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اپنی قدرت کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کیا یہ اپنے دل میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور اس سب چیزوں کو حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا، لیکن بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے قائل ہی نہیں، اس کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ گزشتہ اقوام کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جو ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا بھی اس سے زیادہ، آباد بھی زیادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی قدرت تو اتنی بے مثال ہے کہ وہ خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ کرے گا، اس کی طرف لوٹ کے بھی تم ہی جاؤ گے۔ قیامت کا احوال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن مجرم لوگ نا امید ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے جو دنیا میں معبودان باطل ہیں وہ ان سے صاف منکر ہو جائیں گے، اور اس دن فرقے فرقے گروہ لوگ کر دیے جائیں گے، جبکہ ایمان لانے والے جنتوں میں خوشحال ہوں گے اور کفار کی حالت بری ہوگی۔ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ، اسی کی تسبیح بیان کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کو بھی آسمان و زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور دوپہر کو بھی، تیسرے پہر بھی اسی کے لیے نماز ادا کیا کرو۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کے پھیل رہے ہو، اور اسی نے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، اور اسی کی نشانیاں ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، تمہاری زبان اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل علم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تمہارا رات کو سونا، دن میں اس کا فضل تلاش کرنا۔ وہ خوف اور امید کے ساتھ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمان سے مے برساتا ہے، اور اس نے آسمان اور زمین کو قائم دائم رکھا ہے۔ اور پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ تمام مخلوقات، آسمان و زمین کی فرشتے، انسان جتنے بھی ہیں، سب اسی کے مملوک ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ پہلی دفعہ بھی وہی خلقت کو پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی کرے گا، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے۔ وہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ بھلا تمہارے لونڈی غلام جن کے تم مالک ہو، کیا تم انہیں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم کس طرح اپنی ذات و صفات، اپنی کائنات میں شریک برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن ان ظالم لوگوں نے صرف اپنی خواہشات کی ہی پیروی کی۔ بس آپ اپنے دین کی طرف یکسو رہیں، جو کہ عین دین فطرت پہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی قائم رہنے والا سیدھا دین ہے۔
اور اسی کی طرف رجوع کیے رکھو، ڈرتے رہو، نماز پڑھو، مشرکوں میں سے مت ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ انسانوں کے رویے کا ذکر ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں۔ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تاکہ ہم نے جو بخشا اس کی ناشکری کریں۔ کہ ہم نے ان پہ کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ جو ان کو الگ سے شرک کرنا بتاتی ہو؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی گزند ان کو پہنچے تو نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ پھر کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، مسکین اور مسافر کو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، اللہ کے نزدیک اس کی افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے تلاش کرنے کے لیے، تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند کرنے والے ہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، وہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب ہی فساد پڑ گیا، تو تمہیں زمین پہ چل پھر کے پرانے اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی پر ہے، اور جس نے نیک کیا تو وہ اپنے ہی آرام گاہ کو درست کرتا ہے۔ اسی طرح ہم ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بھیجتے ہیں تاکہ تم اپنی رحمت کے مزے چکھائیں، اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم روزے طلب کرو۔ پہلے کے جو ہم نے حالات تمہیں بتائیں، پیغمبر جو بھیجے تھے وہ بھی نشانیاں لے کے آئے تھے، پھر ہم نے مجرم لوگوں سے انتقام لیا، اور ہم پہ واجب ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں، تو آپ کا کام ان پہ زبردستی ہدایت کو تھوپنا نہیں ہے، آپ صرف پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور حالت سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے گا، اور پھر وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت کے دن مجرموں کو لگے گا کہ وہ ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے ہیں، اور جبکہ جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت کا ہی دن ہے۔ بس اس دن ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ہم نے ہر مثال قرآن میں بیان کی، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی پیش کرو تو یہ پھر بھی تمہیں جھوٹا ہی کہیں گے، اسی طرح ہم ان کے دلوں پہ مہر لگاتے ہیں۔ بس اے پیغمبر آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔